السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ سے لائیو آنے کا ایک مقصد کچھ باتیں بیان کرنا تھی۔ سوموار والے دن میں حضرت پیر شاہ صاحب فخر سعادات حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی ان کے پاس ان کے والد محترم کی افسوس کے لیے گیا تو حضرت شاہ صاحب نے ایک جملہ کہا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جملہ کیا ہے؟ جب میری ملاقات ہوئی تو شاہ صاحب نے فرمانے لگے آپ خوش نصیب ہیں، تو میں بہت حیران ہوا، بڑی توجہ کی کہ شاہ صاحب نے یہ کون سا جملہ کہہ دیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو فرمانے لگے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا باپ زندہ ہے اور میں یتیم ہو گیا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس جملے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کو اتنا مقام، اتنی عزت، وقار، شان و شوکت، ہر قسم کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن باپ کی جدائی کا غم جو ہے وہ اتنا بڑا ہوا کہ شاہ صاحب نے جو جملے کہے وہ بہت گہرے تھے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین، اپنے باپ کی عزت کریں، احترام کریں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ باپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو پالتا ہے، ان پر محنت اور کوشش کرتا ہے، ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے بڑے ہوں گے اور میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، میرے لیے عزت اور وقار کا باعث بنیں گے۔ لیکن اگر اولاد ماں باپ کے لیے سہارا نہ بن سکے، بڑھاپے میں کمزوری کی لٹ نہ بن سکے، تو وہی اولاد پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ نبی رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ اگر آپ والدین کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ یہ جنت ہے، اگر آپ ان کی نافرمانی کریں گے تو جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ باپ جو ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں باپ سیراں دے تاج نے ہندے تے ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ اللہ کی قسم، باپ بوڑھا ہو، بیمار ہو، کمزور ہو، چلنے سے قاصر ہو، لیکن زندہ ہو، آپ کے گھر میں بیٹھا ہو، کوئی پریشانی آپ کو لاحق نہیں ہو سکتی۔ کوئی پریشانی ہے، برادری، رشتہ دار، شریکہ یا شریکے ہیں، تو بندہ یہ سمجھتا ہے ابا جی تشریف فرما، کوئی گل نہیں، ابا جی سنبھال لیں گے۔ اگر باپ نہ ہو تو تمام دنیا کے غموں کے پہاڑ جو ہیں بندہ سمجھتا ہے یہ سارے میرے سر پر آ گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ شاہ صاحب کے جو جملے تھے کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا باپ زندہ ہے، اللہ کی قسم مجھے ان جملوں نے اس دن سے پریشان کیے ہوئے تھا۔ یہ وقت سب پر آنا ہے، ہر بندے نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ میرے والد صاحب زندہ ہیں، حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت ایمان والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ بیمار رہتے ہیں، آپ احباب سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ والد گرامی کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، برادری میں، خاندان میں جتنی باتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں تو کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، ایسے ہے بندہ بالکل آزاد ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ کیوں؟ ابا جی ہے، والد صاحب ہے، بابا زندہ ہے، مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا، کوئی پریشانی۔
اور جب تک آپ کا باپ زندہ ہے کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا یہ فلاں کا بیٹا ہے، آپ کی طرف کوئی بندہ انگلی نہیں کرتا یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کی شان بہت ہے، اس کا مقام بہت ہے، اگر میں نے کچھ کہا اس کا باپ یہ کرے گا وہ۔ جب آپ کے باپ، آپ کا والد، آپ کے ابا جی دنیا سے چلے جاتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں ہون کوئی گل نہیں، جندہ ڈر سی وہ تو چلا گیا ہے، جندہ حیا سی وہ چلا گیا ہے، بلکہ لوگ ایسے کہتے ہیں ہن تے تیرا حیا کر دے رہے ہیں تیرے باپ کی وجہ تو، ہن تک تیرا ادب کیتا ہے تیرے باپ کی وجہ تو۔ یعنی آپ کی عزت اور وقار میں بھی فرق آ جاتا ہے جب آپ کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو جملہ تھا حضرت پیر شاہ صاحب سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالیٰ 2-3 دن سے میرے دل و دماغ میں گھوم رہا تھا، تو میں نے چاہا کہ آپ سے بھی شیئر کروں، آپ کو بھی آگاہ کروں، نوجوانوں کو، نوجوان بچوں اور بچیوں کو یہ گزارش کروں کہ آپ خصوصی طور پر اپنے والدین کا ادب کریں، احترام کریں، والد صاحب کی عزت کریں، اور اسی طرح آپ کی والدہ، جب یہ جملہ شاہ صاحب نے کہا نا کہ آپ خوش نصیب ہیں، میں تو یتیم ہو گیا ہوں، تو کچھ دیر تک وہ بھی خوش رہے، میں بھی خوش رہا، بات نہ ہو سکی، تو پھر بعد میں نے کہا جی والد صاحب زندہ ہے لیکن والدہ دنیا سے چلی گئی۔ میری عمر تقریباً 2 سال تھی، آپ احباب اس بات سے واقف ہیں، قاری بنیامین عابد صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ 2 سال، 2 ماہ کی عمر تھی، میں 2 سال کا تھا جب والدہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ تو ماں کی جدائی جو ہوتی ہے نا یہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں نا، باپ دنیا سے چلا جائے ایسی نعمت باپ والی نعمت بھی نہیں ملتی، ماں دنیا سے چلی جائے تو ماں والا سہارا، ماں والی پیار اور محبت بھی نہیں ملتا۔ آپ حیران ہوں گے، میری عمر تقریباً اس وقت 38 سال کے قریب ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ موقع نہیں دیکھا کہ میرے سامنے میری والدہ ہو اور میں امی جی کہہ کر پکار سکوں، میں ماں کہہ کر پکار سکوں، یہ موقع میں نے نہیں دیکھا۔ اس موقع کو، اس لمحے کو دیکھنے کے لیے میں ترس گیا۔ آپ احباب کو بھی میں گزارش کروں گا، جب نعمت بندے کے پاس ہوتی ہے نا احساس نہیں ہوتا، آپ کی ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے تو آپ کو قدر نہیں ہے، ماں کا قدر پوچھنا چاہتے ہیں، ماں کی جدائی پوچھنا چاہتے ہیں، مجھ سے پوچھیں، باپ کا غم، باپ کی جدائی آپ پوچھنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھیں جن کے باپ دنیا سے چلے گئے، ان سے پوچھیں کہ جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی۔ اور یہ بات میں نے کبھی کسی سے نہیں کی، آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ سال کے بعد عید آتی ہے، لوگ جو سفر میں ہوتے ہیں، سفر بیرون ملک کام کرتے ہیں، بیرون اپنے گاؤں شہر چھوڑ کر دور دور کام کرتے ہیں، تو وہ عید کے موقع پر گھر آتے ہیں، کہاں؟ اپنے والدین کو ملنے کے لیے، امی کو ملنے کے لیے، ابو کو ملنے کے لیے۔ تو میں نے سال بعد بھی کبھی ایسا موقع نہیں ملا۔ الحمدللہ والد صاحب زندہ ہیں، والد صاحب کے پاس حاضری لگواتے ہیں، ملاقات کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن ماں جو ہے نا، کئی پریشانیاں، کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بندہ صرف اپنی ماں سے کر سکتا ہے، لیکن جس کی ماں نہیں ہوتی وہ کس سے کرے؟ وہ دل میں ارمان، وہ دل میں باتیں، وہ دل میں غموں کے پہاڑ دل میں رہ جاتے ہیں۔ اور میں آپ سے وہ بات شیئر کر دوں جو میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کی، جیسے سال کے بعد عید آتی ہے، لوگ اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں، تو میں
ابھی 2-3 سال ہو گئے میں اس کام سے بھی یہ کام نہیں کر سکا، مجبوریوں کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے۔ لیکن میں عید کے بعد، عید کے دوسرے روز، تیسرے روز جب لوگ عید پر اپنی ماں باپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں، میں اسی طرح عید کے دوسرے دن، تیسرے دن اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہوں۔ یہ موقع اللہ جنت میں دے گا، دنیا میں تو نہیں ہو سکا۔ 38 سال کی عمر بیت گئی ہے، ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، ماں سے بات کر کے۔ سال بعد جب عید موقع پر لوگ اپنی ماں کو، باپ کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کی قسم دل زخمی ہوتا ہے۔ تو میں پھر عید کے دوسرے تیسرے روز قبرستان جاتا ہوں، اپنی والدہ کی قبر پر جاتا ہوں۔ ماں کی قبر پر جا کر جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے، ان کو میں الفاظ میں نہیں لا سکتا، اس کیفیت کو میں اپنی باتوں میں نہیں لا سکتا۔ تو اس لیے احباب گرامی، میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ سے یہ باتیں شیئر کروں تاکہ آپ کے پاس باپ والی نعمت ہے تو خدا را اس کی قدر کرے، ادب کرے۔ ماں والی نعمت آپ کے پاس ہے تو آپ ان کا بھی ادب کریں، احترام کریں، ان سے دعائیں لیں۔ اللہ کی قسم، ماں اور باپ یہ دو ایسی شخصیتیں ہیں جو اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتی۔ ساری کائنات آپ کی دشمن ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے ابو اور آپ کی امی آپ کے لیے خیر خواہی ہوتی ہے، دن اور رات آپ کی خیر خواہی اور بھائی کے لیے ہی سوچتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے، اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کا ادب کرے، احترام کرے، خیال کرے، ان سے دعائیں لے۔ اگر ماں دنیا سے چلی گئی ہے ان کے لیے دعا کرے، اور جن کی ماں دنیا سے چلی گئی ان کے لیے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، میری کوئی دعا نہیں ہے، تقریباً 38 سال کی عمر ہے، کوئی ایک بھی دعا میں نے ہاتھ اٹھائے ہو اللہ کے سامنے جولی پھیلائی ہو، اپنی زبان سے اللہ سے کچھ مانگا ہو، مجھے نہیں یاد کوئی ایک ایسی دعا ہوگی جس میں میں نے اپنی والدہ کے لیے اور اپنے ابو کے لیے دعا نہ کی ہو۔ تو اس لیے آپ دعا کریں، اگر اپنی والدہ آپ کی والدہ نہیں ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے جنت کی دعا کریں، اگر زندہ ہے تو ان سے دعا کروائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بس یہی بات میں نے آپ سے کرنی تھی، 3-4 دن سے یہ بات میرے دل و دماغ میں گھوم رہی تھی، مجھے پریشان بھی کیا ہوا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے کہا بھی میں آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ اس بات کو محسوس کریں۔ اگر ماں باپ زندہ ہے تو آپ ان کی قدر کریں، اگر فوت ہوں گے تو آپ ان کے لیے دعا کریں۔ میری دعا ہے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، جن کی ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، اولاد کو والدین سے دعائیں لینے کی اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر